الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين محمد وعلى إطرة الأقدسين أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين بواسط بلند صلوات بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مجھ پر اور آپ پر کروڑا احسان ہے، اور شاید یہ خداوند کریم کا عظیم ترین احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو علی جیسا امام عطا کیا ہے، وہ امام کے جس کی کائنات کے اندر کوئی مثال موجود نہیں ہے، اور وہ امام کے جس کے فضائل اور مناقب کا کوئی بھی بندہ شمار نہیں کر سکتا، وہ علی کے جس کی عظمتوں پر گواہ آسمان کی رفعتیں ہیں اور زمین کی گہرائیاں موجود ہیں، وہ علی کے جس کی عزت و عظمت کے دعوے دار اور جس کی عزت و عظمت کے اقرار اور اس کو تسلیم کرنے والے آسمان کے فرشتے ہیں، فضا میں بسنے والے اجنہ و جنات ہیں، اور زمین پہ رہنے والے انسان ہیں، وہ علی کے جس کا تذکرہ زمین سے زیادہ آسمانوں میں بلند ہے، اور وہ علی کے جس کے قرب کے جس کے وسیلے سے فرشتے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر یہ بارہا ارشاد فرمایا ہے کہ علی کا جو ذکر ہے وہ عبادت ہے۔ یہ اکثر و بیشتر روایت ہم سنتے رہتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی، کہ اپنی مجالس کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، اور یہ بھی فرمایا کہ ذکر علی عبادت، کہ علی کا جو ذکر ہے وہ عبادت ہے۔ لیکن قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے امیر المومنین کے ذکر کا حکم دیا، اللہ نے فرمایا ہے کہ علی کا ذکر بیان کرو، اور از روح قرآن علی ابن ابی طالب کا ذکر کرنا واجب ہے۔ کس طرح سے؟ کیا دلیل ہے قرآن میں کہ اللہ نے علی کے ذکر کی اللہ نے قرآن میں دعوت دی؟ دو آیات آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ جب غدیر خم میں مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو تمام کیا، مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کیا۔ کس طرح سے تمام کیا؟ ولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت کے ذریعے سے نعمتیں تمام ہوئی۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ علی ابن ابی طالب کا وجود خود اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تھوڑی اس کی ایکو کم کر درود بھیج دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو کیا ثابت ہوا؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ اللہ نے نعمتیں تمام کی مولا کائنات کی ولایت سے، یعنی یہ کہ علی ابن ابی طالب کا جو وجود ہے، وجود مقدس ہے، امیر المومنین اللہ کی ایک نعمت ہے۔ آئیں پھر قرآن میں دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو نعمتیں اللہ نے مجھ خدا نے تم پر کی ہیں ان کا ذکر کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت تمہارے رب نے تم پر کی ہے اس کی تحدیث کرو، اس کو بیان کرو۔ بس دو جگہوں پہ اللہ نے نعمتوں کے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اگر ذکر علی، میں نے آپ سے کہا کہ عبادت ہے، کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ ولایت علی از روح قرآن نعمت ہے، اور نعمت کے ذکر کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، اور قرآن کے حکم کی اطاعت کا نام ہی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جب امیر المومنین کا ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کے ذریعے در حقیقت ہم عالی ترین قسم کی عبادت انجام دیتے ہیں۔ اتنی عظیم عبادت، آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہے کہ مولا کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے، لیکن یہ کم و بیش بیان ہوتا ہے کہ مولا کائنات کا جو ذکر ہے وہ کتنی عظیم عبادت ہے۔ ظاہر ہے ہر عبادت کے اوپر ایک عبادت ہے،
ہر عبادت کے اوپر ایک اور اعلی درجے کی عبادت ہے، لہذا دیکھنا چاہیے کہ مولا کائنات کا ذکر کرنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، یہ ارج المطالب ایک کتاب ہے فی مناقب علی ابن ابی طالب، اس میں یہ حدیث درج ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں کہ ان فضیلتوں کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ نے علی کے فضائل کو بیان کرنے کا ثواب بیان کیا، تاکہ جو شخص بھی میرے بھائی علی کی ایک فضیلت کا اقرار کرتے ہوئے، بغض سے نہیں، نفرت سے نہیں، نفاق سے نہیں، بلکہ ایمان سے، دل سے علی کی فضیلت کا اقرار کرتے ہوئے میرے بھائی علی کی ایک فضیلت کو بیان کرے، تو ایک فضیلت بیان کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، آئندہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ پھر کہا کہ جو بھی میرے بھائی علی کی فضیلت کو بیان کرے زبان سے، اللہ اس کے زبان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو میرے بھائی علی کی فضیلت کو سنے، اللہ اس کے کان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو بھی میرے بھائی علی کی فضیلت کو لکھ لے، کاغذ پر لکھ لے، قلم کے ذریعے لکھ لے، فرمایا جب تک وہ تحریر باقی رہتی ہے فرشتے اس لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ ثواب ہے۔ جو شخص امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرے، کتنا فضیلت ہے مولا کائنات کا، اس قدر فضائل ہے مولا الموحدین کے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ نے علی کو 3000 فضائل عطا کیے۔ گن رہا تھا علی کے فضائل، اس کے شمار میں کتنا ہے؟ 3000 فضائل۔ کہا کہ علی کو اللہ نے 3000 فضائل عطا کیے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ علی کے فضائل 3000 نہیں ہیں، بلکہ 30,000 کے قریب علی کے فضائل ہیں۔ پھر کہا کہ بلکہ 30,000 سے بھی زیادہ علی کے فضائل ہیں، اتنے زیادہ علی کے فضائل ہیں کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائے، جن و انس بیٹھ کے لکھنا اور حساب کرنا شروع کر دے، پھر بھی علی کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے۔ کیوں شمار نہیں کر سکتے؟ کیوں علی کے فضائل شمار میں نہیں آتے؟ خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ علی کے فضائل کا شمار ناممکنات میں سے۔ کس طرح سے ناممکنات میں سے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امیر کائنات کی ولایت اور خود وجود مقدس علی ابن ابی طالب اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر نعمات الہیہ کو شمار کرنا شروع کرو، عدد کرنا شروع کرو، اس کو گننا شروع کرو، لا تحصوها، تو تم نعمات الہیہ کو گن نہیں سکتے۔ اگر علی اللہ کی نعمت ہے، اللہ یہ کہہ رہے کہ میری نعمات کا شمار ممکن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ فضائل علی کا شمار بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے مولا کائنات کا وجود کہ علی کی ایک ایک فضیلت اتنی باعظمت ہے۔ وہ ذات کہ جس کی ایک فضیلت بیان کرنے سے انسان کی زبان کے گناہ معاف ہو، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ ذات خود کتنی عظیم ہوگی، کتنی عظمتوں کی مالک ہوگی، کتنی اللہ کی بارگاہ میں مقام و منصب کی حامل ہوگی۔ بس ایک آپ کی خدمت میں فضیلت امیر کائنات کی بیان کرتا ہوں تاکہ میرے اور آپ کے سامنے تھوڑا سا مولا کائنات کا مقام واضح ہو جائے، وگرنہ مولا کی جو عظمت ہے، عظمت علی ابن ابی طالب، اس کا ادراک حتی روز حشر بھی ممکن نہیں ہے۔ اہل جنت جنت میں بھی جا کے علی کے فضائل کو جاننا شروع کریں گے۔ دنیا علی کے مقام کو نہیں جان سکتی، آخرت میں بھی علی ابن ابی طالب کے مقام کو جاننا اور وجود مقدس علی کی حقیقی معرفت حاصل کرنا ناممکنات میں سے۔ کیوں ناممکنات میں سے؟ ایران کے مراجع تقلید میں ایک بہت نام گرامی شخصیت گزری ہے، حضرت معصوم قوم سلام اللہ علیہ کے حرم میں ان کی قبر مبارک ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ حاج سید احمد خنساری بی بی کے حرم میں، جہاں پر علماء اور مراجعین کی قبور ہے، یہاں پر
آیت اللہ تقی خنساری اور احمد خنساری ان کی قبور ہے. تو آیت اللہ احمد خنساری کو، اس مرجع تقلید کو، اس عالم بزرگوار کو کسی نے خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھا کہ مرحوم آیت اللہ خنساری مطالعہ کر رہے، پڑھ رہے ہیں کچھ. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حاج آقا برزخ میں آپ کس چیز کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ خوب آپ دنیا میں تھے، آپ مرجع تقلید تھے، آپ نے طلباء کی تربیت کرنی تھی، آپ نے اصول کو بیان کرنا تھا، فقہ کو بیان کرنا تھا، لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ نے سامان کرنا تھا. وہاں پر تو دنیا میں آپ کا مطالعہ سمجھ آتا ہے، لیکن برزخ میں آ کے عالم دنیا سے نکل کے، جبکہ آپ مکلف ہی نہیں رہے، اب آپ پہ کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، اس عالم میں آ کے آپ کس چیز کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس عالم میں آ کے علی کے ان فضائل کو پڑھ رہا ہوں، علی کے ان فضائل کا مطالعہ کر رہا ہوں جو دنیا میں ہمارے عقل کی کمی کی وجہ سے ہمارے سامنے بیان نہیں کیے گئے تھے. اب جب کہ ہم عالم برزخ میں آئے ہیں، یہاں پر آ کے ہمارے سامنے مولا کائنات کا مقام بیان ہو رہا ہے. کیوں بیان ہو رہا ہے؟ دیکھیں پیغمبر اکرم کی حدیث ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ مولا کائنات کے مقام کو سمجھنا اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، حتیٰ کہ وجود مقدس علی ابن ابی طالب کی معرفت حاصل کرنا قیامت کے دن بھی شاید ہر کسی کو میسر نہ ہو. دلیل کیا ہے؟ خود پیغمبر اکرم کی حدیث ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یا علی، اگر مجھے اپنی امت کے بارے میں اس چیز کا خوف نہ ہوتا جو عیسیٰ کے بارے میں عیسائیوں نے کی کہ عیسیٰ کو خدا بنا دیا، تو میں اے علی آپ کے وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ آپ کی قدموں کی خاک کو تبرک کے طور پر اٹھاتے. اتنے آپ کے فضائل بیان کرتا. یہ اسلوب پیغمبر اکرم کا، یہ کلام کا طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر نے لوگوں کی گمراہی کے ڈر سے علی کو بیان ہی نہیں کیا. کہا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا اس چیز کا کہ میری امت آپ کو الوہیت کے مرتبے میں داخل کرتی، آپ کو خدا کے ساتھ جا کے ملاتی، آپ کے بارے میں غلو کرتی اور لوگ کافر و مشرک ہو جاتے، اگر اس چیز کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے وہ فضائل بیان کرتا. یہ انداز یہ بتا رہا ہے کہ ابھی تک مصطفیٰ نے مرتضیٰ کے فضائل کو بیان ہی نہیں کیا. اب جبکہ امیر المومنین کے فضائل کو بیان ہی نہیں کیا گیا تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص علی کے وجود کی حقیقی معرفت حاصل کرے؟ یہ مولا کا وجود ہے کہ جس کی معرفت حاصل کرنا عقل انسانی سے بعید ہے، کہ جس کی کنہ حقیقت کو جان لینا انسان کے لیے ناممکنات میں سے. بس ایک حدیث پیغمبر اکرم کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا میں اور آپ مولا الموحدین امیر المؤمنین یعصوب الدین سید الوسیین و سید المسلمین حبل اللہ المتین و امام مبین ابو الحسن علی ابن ابی طالب کے وجود مقدس کی معرفت کی ایک جھلکی اور رمق حاصل کر لیں. درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. حدیث یہ ہے کہ خود مولا کائنات نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی، آپ کی مثال عیسی ابن مریم کے جیسی ہے. کس کی جیسی؟ عیسی ابن مریم نبی خدا علیہ السلام کے جیسی آپ کی مثال ہے کہ ایک قوم نے ان سے محبت کی اور اس محبت کی وجہ سے وہ قوم ہلاک ہو گئی، اور ایک قوم نے ان سے بغض رکھا اور اس بغض کی وجہ سے وہ قوم ہلاک ہو گئی. پس مولا کے وجود کو مثال کیا دی؟ عیسی ابن مریم کے جیسے. علی ابن ابی طالب کو تمثیل ملایا ذرہ سا پیغمبر نے کس کے ساتھ؟ حضرت عیسیٰ کے ساتھ. یعنی کیا؟ یعنی پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ تھوڑی سی عیسیٰ کی معرفت حاصل کرو، عیسیٰ نبی خدا کو ذرہ سا سمجھنا شروع کرو، تو اس کے بعد جب عیسیٰ ابن مریم کو تھوڑا سا سمجھ لوگے تو میرا علی بھی تمہیں تھوڑا سا سمجھ آ جائے گا.
کیا ہے حضرت عیسیٰ کا مقام؟ آئیں قرآن مجید میں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں کئی آیات نازل کی۔ سورہ مریم میں ان کا ذکر ہے کثرت کے ساتھ، سورہ آل عمران کے اندر ان کا ذکر ہے، اور بھی کئی سوروں کے اندر ان کا ذکر ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ نے حضرت عیسیٰ سے حضرت عیسیٰ کا تعارف کرایا اور فرمایا کہ اے مریم، ہم ان اللہ یبشرک وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اس وقت کو اے مریم یاد کرو جب ملائکہ نے آپ سے کہا ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ آپ کو ایک کلمے کی، ایک فرزند کی بشارت دیتا ہے، میں خدا آپ کو ایک فرزند عطا کروں گا، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ عیسی ابن مریم، عیسی مسیح اس کا نام ہوگا۔ یعنی کیا؟ آیت قرآنی پہ اگر میں اور آپ غور کریں تو ایک نقطہ یہ سامنے آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا جو نام ہے وہ مادر عیسیٰ نے نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کا نام رکھا۔ کیا کہا کہ ایک کلمے کی، ایک فرزند کی بشارت دیتا ہوں، اور اس کا نام بھی بیان کر دیا اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ عیسی ابن مریم ہوگا۔ یعنی یہ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کا نام خود رکھا، اور اگر علی عیسیٰ کی مثل ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ علی کا نام بھی خود اللہ نے رکھا ہے، کسی اور نے نہیں رکھا۔ کیا دلیل ہے؟ کہ مولا کائنات کا اسم گرامی خود اللہ نے منتخب کیا۔ دلیل وہ حدیث ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، معراج پہ جب تشریف لے گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیغمبر سے پوچھا کہ محمد حبیب، آپ اپنے بعد زمین پر کسے چھوڑ کے آئے؟ کہ زمین جو ہے وہ خدا کی حجت کے وجود سے لحظے بھر کے لیے خالی نہیں رہ سکتی۔ اب آپ تو معراج پر آسمانوں کی سیر پر تشریف لائے ہیں، اپنے بعد آپ نے کس کو زمین پہ اپنا وسیع اور جانشین اور میری حجت کے طور پہ چھوڑا؟ کہا کہ پروردگار، میں نے اپنے بعد روئے زمین پر موجود سب سے بہترین اور عالی ترین انسان علی ابن ابی طالب کو چھوڑا۔ جب یہ کہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب، مجھ خدا نے زمین پر نگاہ کی، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ علی کا نام علی خود اللہ نے رکھا ہے۔ کس طرح سے رکھا؟ فرمایا کہ اے مصطفیٰ، اے حبیب خدا، میں نے زمین پر نگاہ کی اور زمین پر میں نے سب سے پہلے آپ کی ذات کو چنا، آپ کو برگزیدہ بنایا، اور آپ کو چن کر میں نے آپ کا نام اپنے نام پہ رکھا، پس میں محمود ہوں اور آپ محمد ہیں۔ اور فرمایا کہ آپ کے بعد، آپ کو چن لینے کے بعد مجھ خدا نے دوبارہ زمین پر نگاہ کی۔ جب میں نے دوبارہ نگاہ کی تو میں نے آپ کے بعد آپ کے بھائی وسیع اور جانشین علی ابن ابی طالب کو چنا۔ جب میں نے علی کو چنا تو میں نے علی کا نام بھی اپنے نام پر رکھا، پس میں اعلیٰ ہوں اور وہ علی ہے۔ تو یہ علی کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ یہی وجہ ہے سامعین محترم کہ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی، جب امیر المومنین دنیا میں تشریف لے کے آئے تو اس وقت گہوارے میں آپ موجود تھے، تو آپ کی والدہ معاشرہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا پاس آئیں، درود بھیج دے بی بی کی ذات پر۔ پاس آئیں اور بی بی نے آپ کا نام اپنے والد بزرگوار کے نام پر اسد رکھا۔ بی بی کا نام تھا فاطمہ بنت اسد۔ آپ نے اپنے والد کے نام پر کیا نام رکھا؟ اسد۔ اتنے میں حضرت ابو طالب السلام آ گئے۔ آپ آئے اور آپ نے بی بی سے سوال کیا کہ آپ نے اس مولود کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی کہ میں نے اس کا نام اسد رکھا ہے۔ تو مولا نے فرمایا نہیں، ہمارے اجداد کے ناموں پر اس کا نام زید رکھنا چاہیے، اس مولود کا نام زید رکھنا چاہیے۔ اب یہ تکرار چل رہی تھی جناب فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب میں کہ نام اسد رکھا جائے یا زید رکھا جائے، کہ اتنی دیر میں پیغمبر اکرم تشریف لے آئے۔
اور پیغمبر اکرم نے جب پوچھا کہ نام کیا رکھا گیا تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ زید نام رکھنا چاہیے، اور جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ نام اس مولود کا اسد رکھنا چاہیے۔ پیغمبر نے کہا کہ نہ زید ہوگا نہ اسد ہوگا، بلکہ اس کا نام علی ہوگا، علی ہوگا اس کا نام، یا علی، اس کا نام علی ہوگا۔ پیغمبر نے اپنی زبان مطہر سے علی کا نام کیا رکھا؟ علی رکھا۔ اور رسول اللہ کی زبان وہ زبان ہے چونکہ وحی کے سوا کلام ہی نہیں کرتی۔ پس اگر پیغمبر اکرم نے جن کی زبان کی شان وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا ہے کہ وحی کے بغیر مصطفیٰ کوئی کلام نہیں کر رہے، تو اگر پیغمبر اکرم وحی کے بغیر کلام نہیں کر رہے اور مصطفیٰ نام علی رکھ رہا ہے ایک مولود کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام محمد مصطفیٰ نہیں بلکہ خود خداوند متعال نے رکھا ہے۔ تو پہلی نسبت میں نے آپ سے عرض کی کہ حضرت عیسیٰ کا نام خود اللہ نے رکھا، اور میرے آپ کے آقا و مولا امیر المومنین کا اسم گرامی بھی خود اللہ نے رکھا۔ دوسری نسبت دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی اور فرمایا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ یہ جو فرزند ہے اے مریم ہم آپ کو عطا کریں گے۔ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، یہ گہوارے کے اندر، پنگوڑے کے اندر لوگوں سے آ کر کلام کرے گا۔ بچپنے کمسنی کے اندر جبکہ زبان کھلی نہیں ہوتی، بچہ بات نہیں کر سکتا، یہ بچہ آ کے اس کی شان یہ ہے، یہ وہ میری آیت اور نشانی ہے، یہ میرا نبی آ کر گہوارے میں کلام کرے گا، وَكَهْلًا، اور بڑا ہو کے بھی کلام کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ خدا کے صالح بندگان میں سے۔ پس عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ عیسیٰ شکم مادر سے باہر آ کے ولادت پا کے دنیا میں درود بھیجے محمد علیہ۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ کی شان کیا ہے، یکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ عیسیٰ پنگوڑے کے اندر آ کر کلام کریں گے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ عیسیٰ کی جو مثل ہے، علی کی جو مثال ہے وہ عیسیٰ کے جیسی ہے۔ عیسیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ شکم مادر سے باہر آ کے ولادت کے بعد ماں کی گود میں بھی کلام کرتے ہیں اور پنگوڑے میں بھی کلام کرتے ہیں، لیکن واللہ العظیم علی کی یہ شان ہے کہ علی پنگوڑے میں نہیں بلکہ ماں کے رحم اور شکم کے اندر اپنی ماں سے کلام کرتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل وہ جملہ ہے خود حضرت فاطمہ بنت اسد کا، مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کا، کہ جو آپ نے اس وقت کہا کہ جب آپ کے اوپر حمل کے زچگی کے آثار وضع ہوئے اور آپ بیت اللہ میں تشریف لائیں، خانہ کعبہ کے غلاف کو آپ نے پکڑا اور غلاف کعبہ کو پکڑ کے آپ نے دعا کی، کہا کہ پروردگار تجھے اس گھر کا واسطہ اور اس کا واسطہ کہ جس نے اس گھر کو بنایا، اور فرمایا کہ پروردگار اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے اور اس شکم میں یہ بچہ مجھ سے انس رکھتا ہے، اور فرمایا کہ انس رکھتا ہے اور یہ بچہ میرے شکم میں مجھ سے کلام کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کا وجود جو ہے، عیسیٰ کلام کرتے ہیں کہاں پر؟ گہوارے کے اندر، ماں کی گود میں آ کر کلام کرتے ہیں۔ مگر اتنی باعظمت ہے ذات مقدس علی ابن ابی طالب، اتنا با کمال ہے امیر المومنین کا وجود کہ شکم مادر کے اندر، اپنی ماں کے رحم کے اندر، جہاں پر ماں بچے کو سکون دیتی ہے، ماں بچے کو سکون دیتی ہے، مگر اتنا مبارک ہے علی کا وجود کہ شکم مادر کے اندر علی خود اپنی ماں کو سکون اور اطمینان دے رہے ہیں، کہ جہاں پر ماں انس اور رحمت کا باعث ہوتی ہے اپنے مولود کے لیے، اپنے بچوں اور اولاد کے لیے، اتنا مبارک ہے یہ مولود کہ اپنی ماں کے لیے انسیت اور رحمت کی دلیل ہے۔
یہ کہ حضرت عیسیٰ نے کیا کیا کہ ماں کی گود میں کلام کیا اور پنگوڑے میں کلام کیا، اور کیا کہا کہ یکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ بڑا ہو کے بھی کلام کرے گا، فصیح و بلیغ کلام کرے گا۔ عیسیٰ نے بڑے ہو کے فصیح و بلیغ کلام کیا، لیکن انسان قربان جائے خطابت علی ابن ابی طالب پر کہ علی وہ خطیب ہے کہ جو خطیب ممبر سلونی، کہ علی جیسا خطیب کائنات میں نہیں گزرا، کہ یہ علی ابن ابی طالب کی شان ہے کہ مولا نے مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ آؤ علی سے پوچھو اس سے پہلے کہ علی کو کھودو، کہ کوئی شخص زمین کے رستوں کو اتنا بخوبی نہیں جانتا جتنا علی آسمان کے رستوں کو جانتا۔ یہ خطابت ہے امیر کائنات کی، اتنی فصیح ہے مولا کی خطابت کہ نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے، خطبہ حمام، بڑا مشہور خطبہ ہے کہ اس میں مولا کے ایک صحابی جناب حمام آئے امیر المومنین کی خدمت میں، کہا کہ یا علی میرے سامنے آپ متقین کی صفات کو بیان کریں، متقین کی صفات کو آپ بیان کریں۔ تو مولا نے مختصر سی صفات بیان کی متقین کی، تو حمام کا دل نہیں بھرا۔ حمام یہ چاہتے تھے کہ علی کے سینے میں جو حکمت موجود ہے اس کا بیشتر حصہ حمام کسب کر لے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا کی خطابت جو ہے وہ کس درجے کی ہے، کتنی باعظمت ہے امیر المومنین کی خطابت، کہ جب حمام نے کہا کہ مولا مزید بیان فرمائیے، تو امیر المومنین نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ مولا نے جب ارشاد فرمایا اور متقین کے صفات کو بیان کرتے گئے، اس خطبے کا اتنا اثر ہوا حمام پر کہ ابھی علی نے خطبے کو تمام کیا کہ حمام نے چیخ ماری، چیخ مار کے حمام گرے اور ان کی روح پرواز کر دی۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب کی خطابت، یہ ہے مولا کے وجود کے واز کا اثر، یہ نفس قدسی ہے علی ابن ابی طالب کا اثر ہے کہ اگر کوئی شخص اس نصیحت کو حامل کرنے والا ملے، اگر اس علم کو سنبھالنے والا ملے، اس علم کو تحمل کرنے والا ملے، تو علی کا وجود اتنا اثر رکھتا ہے نفوس انسانی پر کہ علی کلام کرتے جائیں نفوس انسانی طہارت اور پاکیزگی کو حاصل کرتے جاتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ امیر المومنین کا کلام اتنی باثر ہے۔ تو یہ دوسری مماثلت ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وجود مقدس میں اور امیر المومنین میں، کہ امیر المومنین شکم مادر میں کلام کرتے ہیں، اس مرحلے میں کہ جب کسی بچے کو کوئی زبان تک معلوم نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی ذخیرہ الفاظ موجود ہوتا ہے، نہ ہی کوئی لب و لہجہ موجود ہوتا ہے، احساس کے سوا اس بچے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اس عالم کے اندر اگر کوئی شخص، کوئی ہستی فصیح و بلیغ کلام کر کے اپنی ماں کو مشکل اور مصیبت کے اندر راحت اور سکون دے تو اس ہستی کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ یہ ہے مولا کا وجود، ایک کرن علی ابن ابی طالب کے وجود کی۔ یہ خطابت ممبر سلونی پہ علی نے بعد میں کلام کیا ہے، بلکہ شکم مادر میں اپنی ماں سے علی نے پہلے کلام کیا۔ درود بھیج دے مولا کی ذات مقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل۔ اچھا، حضرت عیسیٰ نے کلام کیا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اور کیا کلام کیا؟ قرآن مجید میں سورہ مریم میں موجود ہے کہ جب حضرت مریم ولادت کے بعد حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کے بنی اسرائیل کے پاس آئے، تو بنی اسرائیل نے حضرت مریم پر تہمت لگائی، معاذ اللہ بدکاری کی تہمت لگائی۔ انہیں معلوم تھا کہ حضرت مریم کا ازدواج نہیں ہوا، عقد نہیں ہوا، بغیر عقد کے اولاد جب پیدا ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت مریم پر تہمت لگائی۔ تو حضرت مریم نے اس تہمت کو رفع کرنے کے لیے دور کرنے کے لیے خود کلام نہیں کیا، خود نہیں بولی، بلکہ جو گود میں بچہ موجود تھا اس بچے سے کہا کہ عیسیٰ آؤ اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دے، میں کلام کروں تو یہ قوم شاید میرے کلام پہ اعتبار
نہ کرے. تم کے جو آیات الہی اور اس کے نبی اور خداوند متعال کی حجت بن کے آئے ہو، آؤ میری گود کے اندر آ کے کلام کرو. تو اس گود کے اندر، ماں کی گود کے اندر حضرت عیسیٰ نے کلام کیا. کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہا کہ میں عبداللہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب یعنی کہ انجیل عطا کی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا. توجہ آپ کی کہ کیا کہا؟ انی عبداللہ، کہ میں بندہ خدا ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب کا یعنی کہ انجیل کا علم عطا کیا. وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے اسی حال میں، بڑا اگرچہ میں نہیں ہوا، ماں کی گود میں ہی ہوں، اگرچہ کہ میں اس ماں کی گود میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اس ماں کی گود میں بھی میں کتاب کا عالم ہوں. سوال اب یہاں پہ یہ اٹھتا ہے جو ایک شبہ میں بس ضمناً عرض کرتا جاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کی گود کے اندر اللہ کے نبی ہے. مجھے عقل پہ مسلمانوں کی حیرت ہوتی ہے کہ عیسیٰ تو ماں کی گود میں خدا کا نبی ہے، لیکن مصطفیٰ کو نبی بنانے کے لیے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد جبریل آئے، پیغمبر کا سینہ چاک کیا، قلب مطہر کو ایک تشت میں رکھ کے تطہیر کیا اور اس کو سینے میں لگایا، اور اس کے بعد اللہ نے مصطفیٰ کو نبی بنایا. جو محمد مصطفیٰ کے 12ویں فرزند کا ایک سپاہی ہے، وہ تو اس مقام پر ہے کہ ماں کی گود کے اندر اللہ کا نبی ہے، اور مصطفیٰ کو نبی بننے کے لیے طہارت جبریل دے گا. عجیب توہین ہے پیغمبر اکرم کے وجود کی کہ جبریل کہاں طہارت دے گا. جبریل تو وہ ہے جو مصطفیٰ کے فرزندان کا، مصطفیٰ کے بیٹوں کا، مصطفیٰ کے حسن و حسین کا درزی ہے. جبریل تو وہ ہے جس کو تسبیح خود علی ابن ابی طالب نے سکھائی ہے. جبریل تو وہ ہے جس کے وجود کو وجود اللہ نے محمد و علی کے نور سے عطا کیا ہے. جبریل تو وہ ہے کہ جب یہ صاحبان تطہیر، آیت تطہیر کے مصداق پنجتن پاک جب زمین پر، فرش پر جمع ہو جاتے ہیں چادر تطہیر کے اندر، تو جبریل عرش سے اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ میں زمین پر جاؤں اور ان صاحبان تطہیر میں شامل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اس کا قرب حاصل کروں. جبریل کی کیا مجال ہے کہ مصطفیٰ کو تطہیر کرے گا. جبریل تو پیغمبر اکرم کے وجود مقدس سے طہارت حاصل کرتا ہے. پیغمبر اکرم نبی ہے، دنیا میں آنے سے قبل نبی ہے. جس لحظے سے اللہ نے خلقت کی ہے مصطفیٰ کی، پیغمبر اکرم کی خلقت ہی اللہ نے اپنے حبیب، نبی اور رسول کے عنوان سے کی. 40 سال کے بعد تو آپ نے کیا کیا؟ 40 سال کے بعد آپ نے صرف اعلان نبوت کیا. اعلان نبوت کیا. یوں نہیں تھا کہ آپ نے 40 سال سے پہلے معاذ اللہ آپ دین مبین اسلام پر یا دین ابراہیمی پر نہیں تھے، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از روز ولادت تا روز شہادت نہ صرف اسلام پر تھے بلکہ اسلام کے علمبردار تھے. نہ صرف نبی خدا تھے بلکہ سید الانبیاء تھے، بلکہ نہ صرف رسول خدا تھے بلکہ سید المرسلین تھے. یہ ہے کہ عیسیٰ ماں کی گود کے اندر نبی خدا، میرے اور آپ کے رسول سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وقت سے نبی ہیں کہ جب پیغمبر اکرم نے فرمایا کنت نبیا والآدم بین الماء والتین، میں اس وقت سے نبی تھا جبکہ آدم آب، پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھے. خلقت آدم سے قبل مصطفیٰ نبی ہیں، اور جب سے مصطفیٰ نبی ہیں میرا اور آپ کا علی اس وقت سے ولی ہے. یہ امیر المومنین ہے کہ مثل عیسیٰ کیسے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود کے اندر نبی خدا ہیں، اور میرے اور آپ کے علی ماں کی گود کے اندر ہی ولی خدا ہے. مولا امیر المومنین کی ولایت کا صرف اعلان ہوا ہے غدیر خم میں.
ملائے عام کے اندر لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ علی ولی ہے، بس علی کو مولا بنایا نہیں گیا، بلکہ ولایت امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کیا گیا۔ علی ابن ابی طالب کو ولایت علی کا اعلان عزادارہ نے، سید الشہداء و محبان علی و آل علی، مولا کائنات کی ولایت کا اعلان غدیر خم میں بعد میں ہوا ہے۔ مولا کی ولایت اور خلافت کا اعلان پیغمبر اکرم نے اسلام کی سب سے پہلی دعوت میں پہلے کی، جو دعوت ذو العشیرہ ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ حبیب اپنے جو عشیرہ ہیں، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو بلائیں اور ان کو انذار کریں، ان کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کریں۔ تو بڑی مشہور سی حدیث ہے، شیعہ سنی نے نقل کی ہے کہ پیغمبر اکرم نے بلایا سب کو، قریش آ کے جمع ہو گئے اور پیغمبر اکرم نے ان کی دعوت کی۔ پہلے دن یہ اٹھ کے چلے گئے، کھانا کھا کے پیغمبر اکرم کی بات نہیں سنی۔ دوسرے دن میں یہی ہوا، تیسرے دن جب اٹھنے لگے تو حضرت ابو طالب نے انہیں سختی سے بٹھا دیا کہ بیٹھو اور میرے بھتیجے مصطفیٰ کی بات سن کے جاؤ۔ پیغمبر اکرم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس سے قبل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اس کے بعد قریش کو، اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کیا اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے تم میں سے جو اس امر میں، اس کار نبوت اور رسالت کے اندر میری مدد کرے، میرا حامی و مددگار اور ناصر ہو۔ کہا کہ جو بھی اس کار رسالت میں میری مدد کرے وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا جانشین اور میرا وزیر ہوگا۔ جب پیغمبر نے یہ اعلان کیا تو شیعہ سنی نے نقل کیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے، جن کا سن مبارک اس وقت کم و بیش 12 سے 13 سال تھا، 12 سے 13 سال، مولا کی بالکل یوں سمجھ لیں کہ جوانی کا بلکہ نوجوانی کا آغاز تھا۔ اس عمر میں امیر المومنین اٹھے کہ جب ہر کسی نے پیغمبر کی نصرت سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، اس حالت میں امیر المومنین اٹھے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا اس امر کے اندر ناصر و مددگار ہوں، سارا زمانہ آپ کو چھوڑ دے، کوئی آپ کی اگر مدد و نصرت نہ بھی کرے تو علی اگرچہ 12-13 سال کا ایک نوجوان ہے، علی اس امر رسالت و کار نبوت میں آپ کا مددگار ہوگا۔ جب مولا نے یہ بات کہی تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ لوگوں جان لو، یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی، میرا خلیفہ، میرا جانشین ہے، اس عمر میں کہ علی 12-13 برس کا ہے، علی کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ دعوت ذو العشیرہ سے، جو اسلام کی سب سے پہلی دعوت ہے، جہاں پر دعوت ذو العشیرہ میں آغاز دین اسلام میں، لوگ کہتے ہیں نا کہ علی ولی اللہ غدیر خم میں آیا، اشتباہ کرتے ہیں، نہیں بھائی، علی ولی اللہ غدیر خم میں بعد میں آیا۔ جب پیغمبر اکرم نے سب سے پہلی دعوت دی اور سب سے پہلی دعوت میں جہاں پر پیغمبر اکرم نے لا الہ الا اللہ کا حکم دیا، محمد رسول اللہ کا حکم دیا، وہاں علی کو اپنا وصی اور جانشین بنا کے علی ولی اللہ کا حکم دیا۔ یہ مولا کائنات کی ولایت ہے کہ امیر المومنین ولی ہے۔ کب سے؟ جب سے محمد مصطفیٰ نبی ہے، جب سے اسلام کا آغاز ہوا، اس آغاز اسلام سے ہی مولا امیر المومنین اس ولایت کے مقام پر فائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کی ولادت سے لے کر، آپ کی پیدائش سے لے کر، بیت اللہ میں آپ کی ولادت سے لے کر اپنی شہادت تک، کیونکہ ہم پیغمبر اکرم کی شہادت کے قائل ہیں، طبی موت کے آپ کے قائل نہیں ہیں، مولا کائنات کی ولادت سے لے کے اپنی اس دنیا سے رحلت تک، اپنی شہادت تک، لحظہ بلحظہ پیغمبر اکرم نے علی کو اپنے ساتھ رکھا۔ حتیٰ کہ پہلی وحی کے نزول سے پہلے بھی جب پیغمبر اکرم غار حرا میں جاتے تھے،
غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، تخلیہ کرتے تھے، عبادت الہی انجام دیا کرتے تھے، اس وقت بھی پیغمبر اکرم اپنے ساتھ امیر المومنین کو لے کے جاتے تھے۔ اس وقت سے پیغمبر اکرم نے علی کی تربیت کی۔ یہی وجہ ہے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا یہ چیز روایت کی ہے کہ جب اقرأ بسم ربک الذی خلق کا حکم آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اکرم کو مبعوث کیا اور کہا کہ جا کے اب آپ کلام کریں اور اپنی نبوت کا اعلان کریں، اور پیغمبر اکرم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، سب سے پہلی جب وحی نازل ہوئی تو اس وقت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے غار حرا کے اندر ایک بہت ہی بلند چیخ کو سنا کہ جیسے کوئی چنگھاڑ رہا ہو، چیخ رہا ہو۔ تو میں نے پیغمبر اکرم سے عرض کی یا رسول اللہ یہ چیخ کس طرح کی ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی یہ ابلیس لعین کی چیخ ہے کہ جب مجھے اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا تو میری ہدایت کو مبعوث ہونے کے لیے، میری بعثت کو دیکھ کے ابلیس سے یہ گوارا نہیں ہو رہا، میری نبوت کے آغاز کو دیکھ کے اسے اتنی شدید تکلیف ہوئی ہے کہ وہ اب چیخ رہا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے کیا فرمایا کہ یا علی جو میں محمد مصطفیٰ دیکھتا ہوں وہی آپ دیکھتے ہیں، جو مصطفیٰ سنتا ہے وہی آپ سنتے ہیں۔ کہ جو چیخ آپ نے سنی یہ میں نے بھی سنی، جو کچھ بھی آپ نے غار حرا میں نزول وحی کے وقت میں دیکھا یہ میں نے بھی دیکھا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ کہا کہ جو مصطفیٰ دیکھتا ہے وہی مرتضیٰ دیکھتا ہے، جو مصطفیٰ سنتا ہے وہی مرتضیٰ سنتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ کہا کہ فرق یا علی آپ میں اور مجھ میں اتنا ہے کہ میں نبی ہوں اور آپ ولی ہیں، بس یہ ہے امیر المومنین کا وجود کہ جو مثل عیسیٰ ہے، کہ جو شکم مادر میں اپنی ماں سے کلام کرتا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کا وجود مقدس علی ابن ابی طالب کہ جو ماں کی گود کے اندر بھی اللہ کا ولی ہے، یہ وجود مقدس علی ابن ابی طالب، یہ امیر المومنین کا وجود کہ جو عالم خلقت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی اولین مخلوقات میں سے، یہ علی کہ جس کے فضائل کا شمار ناممکنات میں سے، اس کے فضائل کو پیغمبر اکرم نے مسجد میں بیان کیا، منبر پہ بیان کیا، گھر میں بیان کیا، سفر میں بیان کیا، رزم میں بیان کیا، بزم میں بیان کیا، اصحاب کے درمیان بیان کیا، اصحاب کے سوا بیان کیا۔ یہ وہ علی کہ جس کے ساتھ پیغمبر اکرم نے بے انتہا محبت کی، بے انتہا محبت۔ ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم ایک جگہ موجود تھے تو آپ کے چچا حضرت عباس آپ کے ساتھ موجود تھے، تو اتنے میں امیر المومنین اس محفل میں وارد ہوئے۔ جیسے ہی مولا کائنات داخل ہوئے تو پیغمبر اکرم علی کے احترام میں کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، علی کو سینے سے لگایا، مولا کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور بالکل اپنے پہلو میں علی کو جگہ بٹھا دیا اپنے ساتھ۔ جب یہ پروٹوکول دیکھا نا تو حضرت عباس نے کہا کہ پیغمبر اکرم سے کہ اتحبہ، کہ کیا آپ کو علی سے محبت ہے؟ قبلہ قیامت میں ایک بلند ترین صلوات بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ فرمایا کہ اتحبہ، کہ کیا آپ کو علی سے محبت ہے؟ تو پیغمبر کو جواب تو یہی دینا چاہیے تھا کہ ہاں چچا جان مجھے علی سے محبت ہے، یہ نہیں کہا، عجیب طریقے سے جواب دیا، کہا کہ چچا جان خدا کی قسم اللہ علی سے مجھ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی جتنا میں علی سے محبت کرتا ہوں نا، جتنا علی مجھے محبوب ہے، جتنا علی مجھے عزیز ہے، اس سے کئی گنا زیادہ محبت علی سے میرا خدا کرتا ہے۔
یہ امیر المومنین کا اتنے فضائل، لیکن عزادارو ہوا کیا؟ اس منبر سے پیغمبر نے علی کے فضائل بیان کیے، رسول اللہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، مسلمان اسی منبر پہ بیٹھ کے علی کو گالیاں دینے لگے۔ جس در پہ آ کے رسول نے آیت تطہیر کو بیان کیا، بغض علی کا اتنا پیدا ہوا کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم اور امیر المومنین مدینے میں گزر رہے تھے کہ ایک باغ سے گزرے، پھر ایک باغ سے 7 باغ سے گزر گئے، 7 باغوں سے گزرتے ہوئے امیر المومنین نے ہر باغ کی تعریف کی، تو پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی خدا جنت میں آپ کو اس سے بھی اعلی ترین باغ دے گا۔ 7 باغوں سے گزرنے کے بعد جب دونوں بھائی اکیلے رہ گئے نا، تو روایت میں ملتا ہے پیغمبر نے علی کو سینے سے لگا کے پیغمبر علی کو زار و قطار روئے، اتنا روئے کہ پیغمبر کی ریش تر ہو گئی۔ تو مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں گریا کرتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا یا علی، لوگوں کے دلوں کے اندر بغض ہے جو میرے جانے کے بعد ظاہر ہوگا۔ ایسا ظاہر ہوا یہ بغض، اس بغض کی وجہ سے سب سے پہلی آگ بطول کے در پہ لگی، اس کے بعد یہ آگ پھیلتی پھیلتی کربلا میں بطول کی بیٹیوں کے در پہ لگی۔ اتنی پھیلی یہ آگ عزادارو کہ عصر عاشور خیموں سے نکل کے یہ آگ 4 سال کی ننھی سکینہ کے دامن میں لگی۔ اتنی عزیز تھی یہ بچی حسین کو، اتنی عزیز تھی کہ مولا فرماتے تھے، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ مجھے اس گھر میں سکون نہیں آتا جہاں پر میری سکینہ نہ ہو۔ اتنی محبت عزادارو کہ جب مولا چلے نا آخری ودا کے لیے بی بی کے خیمے میں آئے، علماء نے لکھا ہے کہ امام نے ایک کپڑا منگوایا، کپڑا منگوانے کے بعد ساری بیبیوں کو جمع کیا، اس کپڑے کی آپ نے پٹیاں بنائی، پٹیاں بنانے کے بعد ہر بیوی کی چادر پہ یہاں پر مولا نے پٹی باندھی۔ جب بی بی نے پوچھا نا کہ حسین ایسا کیوں کر رہے ہیں، مولا نے کہا کہ اگر کسی مرد کو دوڑنا پڑے نا تو اس کی دستار کے گرنے کا ڈر ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی مزدور کو دوڑنا پڑے، خدا نہ کرے کسی مزدور کو دوڑنا پڑے، اس کی چادر کے گرنے کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے امام در خیمہ پہ آئے، در خیمہ پہ آ کے آپ نے ایک جملہ کہا، بیبیوں کو مخاطب کیا، کہا کہ استعدوا للبلاء، بیبیوں حسین جا رہا ہے، اب مصیبتوں کے لیے خود کو آمادہ کر لو، اب حسین کے بعد کوئی راحت نہیں دیکھو گے، اب شام جاؤ گے، دربار جاؤ گے، زندان جاؤ گے۔ یہ کہہ کے امام چلے، زین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ذوالجناح کو امام نے کہا کہ ذوالجناح مجھے میری مقتل گاہ لے کے چل، حسین تجھے اب آخری زحمت دے رہا ہے، اس کے بعد حسین تجھے زحمت نہیں دے گا۔ ذوالجناح نے سر کو جھکایا، یہ دیکھا حسین نے کہ 4 سال کی بچی ذوالجناح کے سموں سے لپٹی ہے، کہہ رہی ہے کہ ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے کے جا، صبح سے جو گیا ہے مقتل وہ واپس نہیں آیا۔ امام اترے، صاحبان مقتل نے لکھا ہے مولا نے بچی کو اٹھا کے گود میں لیا، اتنی محبت تھی نا، 2 جملے لکھے صاحبان مقتل نے۔ امام نے بچی کو گود میں لیا، کہا کہ سکینہ جب تک حسین زندہ ہے میری زندگی میں کبھی آنسو نہ بہاؤ، بابا کیوں نہ روؤں؟ کہا کہ سکینہ تمہارے رونے سے حسین کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، مجھے اکبر کے سینے کے اندر برچھی گوارا ہے، مجھے عباس کے کٹے بازو گوارا ہے، لیکن حسین تیری آنکھوں کے اندر آنسو گوارا نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرا جملہ فرمایا، کہا سکینہ جب حسین چلا جائے گا نا میری بچی، میرے جانے کے بعد سب سے زیادہ کسی کو رونے کا حق ہے تو وہ تو ہے، میرے بعد سکینہ تو نے بہت گریا کرنا ہے، اتنا گریا کرنا ہے تو اپنے بابا کو روئے گی، شمر لعین تجھے تماچے مارے گا۔ اس قدر عزادارو شریعت کا حکم ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جانور کے منہ پر بھی تماچا نہ مارو، روایت کا جملہ ہے،
کہا کہ گھوڑے کے منہ پر بھی تماچا نہ مارو کیونکہ اس منہ سے وہ خدا کی تسبیح کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، گھوڑے کے منہ پہ تماچا مارنے سے آپ نے منع کیا، آتے عصر عاشور 4 سال کی ننھی بیچی کو اس لعین نے تماچے مارے جس کا ہاتھ بڑا تھا، بچی کا رخ چھوٹا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ بچی ہے جس کو اتنا مارا گیا کہ کربلا سے کوفہ سے شام تک اس بچی کے رخساروں کا رنگ مسلسل بدلتا گیا۔ کیوں عزاداروں بدلتا گیا؟ سنو گے کہ جب جسم پہ ضرب لگے نا تو پہلے جسم سرخ ہوتا ہے، پھر اس پہ ضرب لگے تو وہ نیلا پڑ جاتا ہے، اس پہ پھر مارا جائے تو وہ جسم سیاہ ہو جاتا ہے۔ کربلا میں بی بی کے رخسار سرخ تھے، کوفہ جاتے جاتے نیلے ہو گئے، شام کے زندان میں بی بی کے رخساروں کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔